جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، او جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی الحمد اللہ، للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبی وآدم بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وعبد الکریم وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مزمل حسین جماعتی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈی ایم کا اسپیشل پروگرام ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کے پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ نور جو تخلیق اول ہے، جس کو اللہ کریم نے اپنی محبت سے پیدا فرمایا اور اپنے ہی نور کی سفیدی سے اس کو تخریج کیا، پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب پھر سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں تشریف لایا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی بات آپ کو کل بھی سنائی، آج بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول میرے آقا کی امی جان کی بات سنیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے جسم پاک میں داخل ہوا تو میں نے اس نور کی برکت سے اللہ نے میری آنکھوں میں وہ نور پیدا کر دیا کہ میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ پھر انبیاء ہر ماہ میرے پاس آتے رہے اور مجھے مبارکیں دیتے رہے، اس لیے کہ ہر نبی عہد کر کے آیا تھا اللہ سے کہ جب جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے، بس آپ کو میں نے سلام کے لیے فون کیا اور جشن آمد رسول کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، روزینہ۔ اچھا اچھا جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہیں بچے؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر، بس دعاؤں میں یاد رکھے مجھے۔ اور جب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر روزینہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، جشن آمد رسول کی خوشی میں مبارک دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد رسول پر جو خوش ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ غلامی کا دم بھرتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر میں تفصیل عرض کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انبیاء میں بھی سے وہ نبی جو رسول ہیں، جو صاحب شریعت ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب حاجی عبد المجید برمنگھام سے عرض کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ حضرت. جشن عید مبارک آپ کو بھی حاجی صاحب، بہت بہت مبارک ہو. جی حضرت گزارش یہ کرنی سی سوال ہے کہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اسی وقت دو نور ہوئے، ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو آپ اس میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں بھئی، یہ حدیث میں نے بیان کی ہے. جی یہ حدیث میں نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، لیکن ابھی آپ نے شروع کیا ہے نا، میں نے نہیں سنی وہ. جی ایسا بھی یہ حدیث پہلے تو سرکار نے فرمایا آنا والی من نور واحد، جی میں اور علی ایک نور سے ہیں. جی دوسرا سرکار نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے جی ایک نور تھے. پھر جب آدم علیہ السلام کی پشت میں میرا نور منتقل ہوا تو ایک نور علی ٹھہرا اور ایک نور میں. اچھا جی یہ حدیث پہلے میں بیان کر چکا. اچھا تو دوسرے انبیاء کے انوار، اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا نا کہ انبیاء سے حضرت علی بلند ہیں یا نہیں. ایک بات یاد رکھیں، جی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے حضرت. انبیاء کا جو مرتبہ ہے نا، جی اس میں غیر نبی ان سے افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک. حاجی صاحب قبلہ نے جو حدیث پاک پوچھی ہے مجھ سے، وہ میں نے عرض کر دی تھی پہلے کہ حضرت مولا کائنات اور شیر سرکار کا یہ فرمانا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور میرا اور علی کا نور جو ہے یہ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا. ہاں، اور اس نور کے بارے میں مولا کائنات نے ہی پہلے سوال کیا. ہاں، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا، کن تو آنا والی نوراً بین یدی اللہ تعالیٰ قبل یخلق آدم علیہ السلام باربعۃ عشر الف عام. میں اور علی اللہ تعالیٰ کے ہاں نور تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. فلما خلق اللہ آدم علیہ السلام قسم ذالک النور جزءین و جزءا انا و جزء علی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کے 2 حصے کر دیے، بس ایک حصہ میں ہوں اور ایک حصہ علی ہے. یہ حدیث میں نے پہلے بیان کر چکی ہے. ایسا پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اور مولا کائنات کو اس لیے حضور نے اور کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون، کسی اور کے بارے میں کہا کہ اس کا خون میرا خون ہے. علی کے بارے میں فرمایا کہ میرا خون اس کا خون ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی فرمایا، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کے بال میرے بال ہیں، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، میرا اور اس کا شجرہ ایک ہے. یہ مولا کائنات کے بارے میں سرکار کے فرمان موجود ہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ آج کل چونکہ ٹی وی ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کروں، اپنے علم کا اظہار کروں، اور اس میں وہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے کہیں ایمان کا بیڑا نہ غرق کر بیٹھے. جو مرتبہ، جو مقام مولا کائنات کا ہے، کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے انبیاء کے بعد، چونکہ وہ حضور کے نور کا حصہ ہیں، جسم کا حصہ ہیں. جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ ہے وہ اور کسی عورت کا نہیں ہے. یہ اللہ نے عطا کیا. یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن جو مرتبہ یوسف علیہ السلام کا باقی بھائیوں کا نہیں ہے. صحابہ ساری شان والے ہیں، لیکن جو مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. جو فاروق اعظم کا مرتبہ ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. جو عثمان غنی کو مرتبہ حاصل ہے، ذی النورین جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں کو رسول اللہ کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں، وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے. اس لیے ہر کسی کا اپنا اپنا مرتبہ ہے. خدا را یہ تقابل جو آج کل شروع ہو چکا ہے نا، اس سے میں بھی پرہیز کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے وجدان میں، اپنی کیفیت میں سرکار کی آل، سرکار کے صحاب کا ذکر کرتا ہوں، لیکن تقابل کرنا نہیں چاہتا. مرتبے حضور کی وجہ سے ہیں. سرکار نے جس کو جو مرتبہ دیا یا جو جتنا سرکار کے قریب ہوا اتنا ہی وہ مرتبے والا ہو گیا، اتنی وہ شان والا ہو گیا. اس لیے مراتب سرکار کی بارگاہ سے ملتے ہیں.
سرکار نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، دل پوری باڈی کا سردار ہے، دل چاہے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہے تو ہاتھ اٹھتا ہے، دل چاہے تو زبان بولتی ہے، دل چاہے تو کان سنتا ہے، پوری باڈی کا مرکز دل ہے۔ جب تک دل نہ کرے، آپ پنجابی میں کہتے ہیں یار میرا دل ہی نہیں کرتا نہ گل کرن دے، میرا دل ہی نہیں کرتا میں انہوں ویکھاں۔ دل پہلے ہے، دل باڈی کا مرکز ہے، سردار ہے، خدا کا عرش ہے۔ دل جو ہے پھر مومن کا دل خدا کا عرش ہے۔ بس اسی لیے محبت جو ہے سرکار کی یہ ایمان ہے، اور محبت رسول جو ہے یہ جان ہے ایمان کی، اور وہ نور جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے وہ نور اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شاہ صاحب جی؟ ٹھیک ہو نا؟ جی اللہ کرم، تسی ٹھیک ہو؟ اللہ پاک نے شکر ہے، سونے پروگرام سننے رہنے ہیں۔ جی جی سارے پروگرام اچھے نہ ہے۔ جی جی میں پوچھنی سا گل سو کلو میں اپنا نانا پڑھنی بھائی۔ میں کدو پوچھے نا پڑھے جی بھائی، میں اس دڑا تکنی سا تے جڑے نعت پڑھنے سید نعمان جماعتی بھائی وہ کیا لگنے سونے؟ وہ بھانجے نے ساڈے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ میں انیس سو میں ہر شاہ صاحب اور صاحب زادے نوئی تے نہیں بھانجے نے، ساری چھوٹی سسٹر نے، انہوں نے بیٹے نے، بہت اچھی بہت خوبصورت نعت پڑھتا ہے وہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ، بہت سونی پڑھنے تے یہ اپنی دعا سے یاد رکھے۔ اچھا اللہ تم سلامت رکھے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں تو جی ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی والدہ پاک فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے جسم پاک میں آیا تو مجھے انبیاء خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے۔ کبھی حضرت آدم آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بیٹی آمنہ اب شری فقد حملت بسید المرسلین، بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تو سید المرسلین کی ماں ہے۔ فرماتی ہیں ہر ماں کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتے اور مجھے آ کے بشارتیں دیتے، اور وہ نبی آتے جو شان والے تھے، جن کی پشتوں میں میرے مصطفیٰ کریم کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا۔ وہ نبی جن کی پشتوں میں سرکار کا نور منتقل ہوتے ہوئے آیا، وہ نبی آئے سیدہ آمنہ کے پاس۔ حضرت شیش علیہ السلام آدم کے بعد منتقل نور ادھر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب شریف فقد حملت بسید الاولین والآخرین، سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اولین و آخرین کی ماں ہے۔ تو ہر نبی جو رسول بن کر آیا، صاحب کتاب بن کر آیا، وہ سیدہ آمنہ کے پاس مبارک دینے کے لیے بھی آیا۔ کیونکہ اللہ کریم نے انبیاء سے جو عہد لیا تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ عہد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں نبوت بھی دوں، کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے۔ تو ہر نبی تو صاحب کتاب نہیں ہوتا، صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور نبی سے رسول کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی لیے ہر وہ صاحب کتاب رسول، ہر وہ نبی جس کو اللہ نے صاحب کتاب کیا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مبارک دینے کے لیے سیدہ آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آدم آئے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور حضرت ادریس آئے، حضرت ہود آئے، ابراہیم خلیل آئے، حضرت موسیٰ کلیم آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے۔ ہر نبی نے سیدہ آمنہ کو آ کر مبارک دی۔ اب شریف فقد حملت بنبی الکریم، اب شریف فقد حملت بسید الشریف و نبی الخفی عفیف، اب شریف فقد حملت سید البشر، اب شریف فقد حملت بنبی الہاشمی، یہ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا۔ اب شریف فقد حملت نبی بحبیب رب العالمین، حضرت اسماعیل نے کہا، اور موسیٰ کلیم نے کہا اب شریف فقد حملت
بخاتم النبیین. جی السلام علیکم. اچھا جی ناظرین چھوٹی سی بریک، اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جشن آمد رسول او جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ. جی ناظرین بریک کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ کی زبانی سنیں کہ سرکار کی آمد کی برکات کیا ہے. ہاں، جس کے شوہر حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ولادت مصطفیٰ سے 4 ماہ پہلے، وہ ماں جس کے گھر میں جلانے کے لیے دیا نہ تھا، پریشان تھیں اور فرماتی ہیں کہ ربیع الاول شریف کی 8ویں رات تھی اور اس کو علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے. فرماتی ہیں کہ رات 8ویں تھی فی لیلۃ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ مجھے آج 22 دسمبر سے مجھے بلیڈنگ شروع ہے، لیکن مجھے ختم نہیں ہوتی ہے. ساری گولیاں سب کچھ کھا لی ہے مجھے. اچھا. تو ڈاکٹر نے تو گولی دی ہے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو اندر کہتے ہیں کہ میں نے سارا چیک اپ کرایا تو کہتے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے ہر بزرگوں کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے. جی جی. وہ اگر منگوا لیں تو اس سے بھی اللہ کرم کر دیتا ہے. یہ تعویذ بھی کس کا تعویذ؟ تعویذ بزرگوں کا، بزرگوں نے وہ دیا ہوا عطا کیا ہوا ہے. اچھا. تو ڈاکٹروں نے اگر آپ کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا تو یہ روحانی علاج کر کے بھی دیکھ لیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد جی سورہ فاتحہ شریف کو 11 مرتبہ پڑھیں. اچھا. 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. جی. 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اچھا. صبح آپ نہار منہ وہ پانی پر دم کر کے نہ پی لیا کریں. اچھا. جہاں تک مسئلہ نمازوں کا ہے جی. تو آپ تازہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. کسی حالت میں بھی نماز ہو جائے گی. اس میں بھی نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیماری ہے. اس کے لیے حکم ہے کہ تازہ وضو کر لیں. اچھا. اور کپڑے پاک پہن لیں. اچھا. اور آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. نہیں وہ تو پھر وہ سارا چیز تو نماز تو پاک ہوتی ہے، تو وہ اتنی تیز اگر بلیڈنگ شروع ہو تو پھر کیسے نماز پڑھ؟ یہ بیماریاں ساریاں عورتوں والی کتابوں میں فقہا نے لکھی ہوئی ہیں. جی جی. کہ ایسا خون جو بند نہ ہو اچھا. یا مسلسل آتا رہے. جی جی. ان کے بارے میں نمازوں کا کیا حکم ہے. اچھا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت تو آپ کے لیے نماز کا جو وقت ہے اس کے لیے ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے آپ کے کپڑے محفوظ رہ سکتے ہیں، مسلح محفوظ رہ سکتا ہے. تو تازہ وضو کر کے آپ تو نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. اچھا چلو شکریہ. تو کوئی دوائی وغیرہ نہیں؟ دوائی تو پھر ڈاکٹر بتا سکتا ہے نا آپ کو. آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ نے کس کو فون کیا ہے؟ جی ناظرین میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ 8 ربیع الاول کی رات کو طافت الملائکہ تو حولہا لما کرروا وضعہا ودانہ. چونکہ سرکار کی ولادت کی گھڑیاں نزدیک آ چکی تھی تو میرے حجرے کو آسمان کے ملائکہ نے گھیر لیا اور فرشتوں نے میرے حجرے کا طواف کیا. قربان جائیں یہ فرشتوں کا بھی تاجور ہے، ان کے بھی نبی ہیں. پہلے انبیاء آئے مبارکیں لے کر، پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے کا طواف ملائکہ نے کیا. پھر فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کی 12ویں رات تھی، میں پریشان تھی کہ میرے سر تاج نہیں، کوئی دیا نہیں، گھر میں اہتمام نہیں، دائیہ کو بندوبست نہیں. تو فرماتی ہیں درد ذہ لائق ہوا تو میں اچانک مجھ پر ایک روب سا طاری ہو گیا
میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. میں ایسی کیفیت کے عالم میں تھی کہ میں نے دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا. فخرج منہ ثلاثۃ نسوات، میں نے وہ 3 عورتیں اس دیوار سے اندر داخل ہوئی. وہ عورتیں دراز قد تھیں، عبد مناف کی صاحبزادیوں کی مشابہ لگتی تھی. انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا، تہ بند اور سفید لباس میں تھی. اور انہوں نے جب وہ میرے قریب آئیں، ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. ان کا کلام بہت ہی شیریں تھا. انہوں نے مجھے کہا آپ ہم سے قطر خوف زدہ نہ ہوں. فرماتی ہیں ان خواتین سے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ قلنا حوا و آسیہ و مریم ابنۃ عمران. ایک نے کہا کہ میں حوا ہوں، ساری نسل انسانی کی ماں. دوسری نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، موسیٰ کو پالنے والی. اور تیسری نے کہا میں مریم ابن عمران ہوں، حضرت عیسیٰ کی والدہ. قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کو اور سب مسلمان بہن بھائیوں کو عید میلاد النبی کی مبارک ہو. آپ کو بیٹا مبارک ہو. ہاں جی سر، میں آپ کا اکثر پروگرام دیکھتی ہوں، بہت ہی اچھا لگتا ہے. جی جی. اور بڑے ہی مؤدب انداز سے میرا آپ سے ایک سوال ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ مجھے جواب دیں گے. جیسے ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید جو کتاب ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہے ان پر. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اہل تشیع شیعہ جو ہیں، ایک تو ان کا فرق نہیں مجھے پتا کہ کیا وجہ ہے. ہم نے نوٹس کیا ہے آج کل دنوں میں وہ زیادہ، جیسے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہلم گزر چکا ہے، وہ زیادہ جیسے نوحہ خواں پڑھنا، زیادہ ماتم کرنا ان دنوں میں. اور سم ٹائم میں نے ان کے بڑے ہی ایسے ان کے اسکالرس کے پروگرام دیکھے ہیں، اور وہ ان دنوں میں جیسے ناؤز باللہ ٹونٹ لگا کر نہیں بات کرتے. حالانکہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ جو ہے ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم سب کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں فرق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی تو اہل خانہ بنا ہے نا. وہ سب ان کے اباء و اجداد ہیں، جو بھی ان کا پورا اہل بیت یا اہل خانہ ہے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں اتنا احترام، عزت، سب کچھ ہے تو ہم ان کی عزت کریں گے نا. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر دوسروں کو اتنا پریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ بہت مہربانی آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ کسی مسلک پر اعتراض کے لیے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ لائیو جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آدمی پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو جب اسٹوڈیو میں آدمی نہیں نہ ملتے، پھر وہ پرانے پروگرام چلا کے اپنا وقت گزارتے ہیں. ہر ٹی وی کا یہی سسٹم ہوتا ہے. ہمارے ڈی ایم میں تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم جتنے پروگرام لائیو کرتے ہیں اس کے لیے آدمی موجود ہوتے ہیں، جو بھی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں. لیکن ہر ٹی وی کے پاس لائیو بندے نہیں ہوتے، اس لیے وہ پرانے ہی پروگرام چلا کے اپنا وقت گزارتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو سب سننے والوں کو اور السلام علیکم اور عید میلاد النبی مبارک ہو. بہت مبارک. آپ نے ٹی وی کی آواز آہستہ کریں ذرا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور مجھے فکر رہتا ہے ہر وقت، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ہر وقت اتنا فکر رہتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں تو. اللہ صمد یا کریم پڑھا کریں آپ. جی اللہ صمد یا کریم، یا کریم، یہ 500 مرتبہ روز پڑھا کریں آپ. کتنی دفعہ؟ 500 مرتبہ. اچھا. باقی یہ علاج جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت. آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ نہیں، نمبر نہیں. آپ بعد میں جو دوسرا نمبر ہے اس پہ آپ ٹائم بک کر کے پھر بات کر سکتی ہیں.
جی ناظرین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربان جائیں رحمت عالم کی عظمت و شان پر میرے آقا کی بارگاہ میں انبیاء اور سید آمنہ کو سلامی دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے تشریف لائے۔ پھر سید آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے کو ملائکہ نے گھیرا ڈال کر طواف کیا۔ پھر فرماتی ہیں میرے دیوار سے 3 عورتیں آئیں، میں نے ان سے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں۔ حوا کون ہے؟ ساری نسل انسانی کی ماں ہے۔ ساری نسل انسانی کی ماں سیدہ حوا کس کے لیے آئی ہیں؟ حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت کے لیے۔ سیدہ آمنہ کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ ان کے بطن اطہر میں رب کا محبوب آیا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار آیا ہے۔ اور دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، موسیٰ کو پالنے والی، کلیم کو پالنے والی، اس کا کلمہ پڑھنے والی، اسی موسیٰ کے نام پر مار کھانے والی، بیوی فرعون کی ہے، کلمہ موسیٰ کا پڑھا، پرورش موسیٰ کی ہے۔ فرعون نے ہر ظلم کیا بی بی آسیہ پر، لیکن بی بی آسیہ کے ایک ہی لفظ تھے کہ میرا جسم تو تیرا ہے لیکن میری روح موسیٰ کے اگر بک چکی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی، میری طرف فیملی کی طرف سے، میری طرف سے سب میرے مسلمان بھائیوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جی آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ شاہ جی میں بہت ہی پریشان ہوں ان دنوں میں، یہاں منچسٹر سے بول رہا ہوں، کوئی نوکری نہیں ہے، بالکل جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، 1 ویک کرتا 2 ویک کرتا ہوں، وہاں سے چھوٹ جاتا ہے کام، اور آئے دن مجھے مشکلات ہی آ رہی ہیں، کوئی آسانیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک تو دلی طور پہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ وظیفہ پڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا۔ کوئی اس کی مدت نہیں ہے کتنی بار پڑھوں؟ نہیں، آپ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں، اور ٹھیک کفیت سے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں اور کفیت سے پڑھیں۔ ٹھیک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ اور سیدہ آسیہ فرماتی ہیں میں آسیہ موسیٰ کو پالنے والی، قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی لجپالی پر بھی۔ معراج کی رات جب مصطفیٰ کریم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ کے براق کا مصر سے گزر ہوا تو جنت کی خوشبو آئی، تو مصطفیٰ کریم نے جبریل سے پوچھا جنت قریب آ گئی؟ عرض کی کملی والے نہیں۔ کہا پھر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی کملی والے جہاں سے آپ کا براق گزر رہا ہے اس کے نیچے حضرت آسیہ کی قبر ہے جس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے کہا جبریل یہاں رک جائیں، یہ قبر آسیہ ہے، اس پر میں نے نفل پڑھنے ہیں۔ تو قبر آسیہ پر بھی سرکار گئے، قبر موسیٰ پر بھی سرکار گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو پالنے والی آسیہ تھی۔ قبر موسیٰ پہ سرکار گئے تو فرماتے ہیں یقائم یصلی فی قبر موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بھی معراج کی رات گئے، آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، آپ سنائیں۔ ہیلو جی بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ ہاں جی اللہ کا شکر ہے جی، میں شازیہ بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے۔ جی شازیہ جی کنفرم کرنا تھا کہ عبادت کی رات آج کی رات ہے، کیونکہ 8ویں ربیع الاول کل ہے یا آج ہے، اور 12ویں ربیع الاول کا پوچھنا تھا کہ عبادت کی رات کب ہوگی، جمعے کی رات کو ہوگی یا ہفتے کی رات کو ہوگی؟ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہوگی۔ تو پھر ہفتے کی رات عبادت کی رات ہے؟ جی وہ رات جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کی رات ہے۔ اچھا، کیونکہ سیٹرڈے کو تو بنتا ہے نا ربیع الاول، 12 ربیع الاول؟ نہیں 12 بنتا ہے اتوار کو۔ اچھا 12 پاکستان میں بنتا ہے اور ہفتے اتوار کی درمیانی جو رات ہے نا، ہفتے اتوار کی، ٹھیک ہے جی وہ رات ہے۔ تو 8ویں کی رات کو عبادت کی رات بنتی ہے یا نہیں؟ رات ہر رات عبادت کی ہے، عبادت جب بھی کریں وہ رات جو ہے وہ نور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا مہینہ یعنی ہے کافی نا؟ پورا مہینہ کی پورا سال ہی عبادت کا ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، ہمارے نبی پاک پہ سرکار پہ درود پڑھا جائے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جتنا بھی درود پڑھ سکتی ہیں نا سرکار پہ اتنا درود پڑھا جائے۔ جی میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ نا مجھے نا
سکون نہیں ملتا. ایک تو میں جب دعا مانگتی ہوں نا ایک تسلی نہیں ہوتی. کس چیز کی؟ پتہ نہیں. میں نماز پڑھتی ہوں, میں اپنے خدا کو بہت یاد کرتی ہوں, لیکن مجھے سکون نہیں ملتا کہ میں شاید سچی مسلمان نہیں ہوں یا میری عبادت قبول نہیں ہو رہی یا میری. ایک بات تو یاد رکھیں. ہاں جی. شازیہ نام بتایا نا؟ ہاں جی شازیہ نام ہے. میری بات سنیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر توبہ کی ہے تو یقین رکھیں میرے اللہ نے قبول کی ہے. نماز پڑھی ہے تو یہ ایمان رکھیں کہ میرے اللہ نے میری نماز کو قبول کیا ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو نہ نماز قبول ہے نہ توبہ قبول ہے. کیونکہ اللہ کریم عجیب و دعوت الداعی اذا دعان, وہ قبول کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے مانگنے والے تو مانگ صدا کر, میں قبول کرنے والا ہوں. جی کیونکہ مولوی صاحب میں اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں, بے شک ہم سارے گناہ گار ہیں, لیکن میں نے نا پچھلے کافی مہینوں سے, پچھلے 6-7 مہینوں سے میں نے کوئی نماز مس نہیں کی. میں ساری نمازیں پڑھی ہوں, اپنے خدا سے توبہ کرتی ہوں. میں عمرے کے لیے بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے نا وہ اسلام کی طرف نہیں ہے. اس نے بنوائی ہوئی ہے, ہاتھ میں ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ وہ جب جائے گا تو اس کا شاید عمرہ قبول نہیں ہوگا, اور وہ مجھ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلا تو جاؤں گا لیکن میں صرف تمہارے لیے جا رہا ہوں کہ تمہارا عمرہ قبول کیا جائے, میرے لیے نہیں. تو مجھے پھر ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کسی غلط شخص سے تو نہیں شادی کر لی. نہیں, ایک بات یاد رکھیں, شادی کا انتخاب بھی اللہ کا ہے, بندے کا نہیں ہے. شادی کا انتخاب اللہ کا ہوتا ہے, بندے کا نہیں ہوتا. تو آپ کو اللہ نے بڑی خوبیاں عطا کی ہیں. آپ نماز بھی پڑھتی ہیں, اچھا کلام بھی کر لیتی ہیں, تو محبت سے اپنے شوہر کو جدھر چاہیں گے وہ مڑ جائے گا. محبت سب سے بڑا جادو ہے, محبت سب سے بڑا تویز ہے, اور بیوی کی محبت شوہر کے لیے عبادت ہے. آپ محبت سے جو بھی کہیں گی وہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے کچھ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, کوئی ایسا وظیفہ کہ خدا میری دعا قبول کر لے, کیونکہ میں بہت پریشان ہوں. نہیں, یہ پہلے تو یہ ذہن سے نکالیں کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. یہ دعا یہ ذہن کریں. میری دعائیں قبول کی ہے تو میں جس مقام پہ ہوں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں, لیکن مجھے سکون نہیں ملتا. میں اتنا پریشان رہتی ہوں, میں دن رات اپنے خدا سے دعا مانگتی رہتی ہوں کہ اس مبارک مہینے کے صدقے میری جھولی بھرتے ہوئے بولا اللہ صمد یا کریمو پڑھا کریں آپ. جی دوبارہ بولیں. اللہ صمد یا کریمو. اللہ صمد یا کریمو. چلے ٹھیک ہے. یہ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, 500 روز پڑھا کریں. آپ پلیز میرے لیے دعا کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے, اللہ کریم آپ کی ساری نیک حاجات کو پورا فرمائے. جی ناظرین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آسیہ و مریم اور حضرت حوا سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیری خدمت کے لیے آئی ہیں. حوا تمام نسل انسانی کی ماں, آسیہ موسیٰ کو پالنے والی, اور مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ. تاریخ انسانیت میں سیدہ مریم کا اپنا مقام ہے. وہ خاتون ہے, پہلی خاتون ہے جو حیض و نفاس سے پاک ہے, اور وہ ایسی خاتون ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا ہے, اور بیٹا ایسا عطا کیا ہے جو روح اللہ ہے, اور وہ ایسی عظمت والا بیٹا ہے کہ جس نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. 1-2 دن کا بچہ بات نہیں کرتا, لیکن اس مریم کا بیٹا, اس پاک بی بی کا بیٹا جو اس نے کلام کیا ہے, کائنات دنگ ہے, اور وہ قبیلہ سارے کا سارا پریشان تھا, جس کو حضرت مریم نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے. جب قوم نے تانا زنی کی کہ مریم تو پاک تھی, تو بیت المقدس کا چڑھاوا تھی, تیرا باپ اچھا تھا, تیری ماں اچھی تھی. ناظرین, تانا زنی کرنے والے جب کسی پہ تان و تشنیع کرتے ہیں تو پھر اس کے ابا کا بھی ذکر آتا ہے, ابا و اجداد کا. جو نیکوں کی اولاد ہوتی ہے, اگر وہ غلط کام کوئی کریں تو لوگ کہتے ہیں باپ تو اس کا نیک تھا, ماں اس کی نیک تھی, یہ بیٹی بیٹا کس پہ چلے گئے. اس لیے ہر کسی کو کام کرتے ہوئے, غلط کام کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اس کام سے میرے ماں باپ کا نام بدنام ہوگا, خاندان کا نام بدنام ہوگا. یہی تو مریم کو تانا زنی کرنے والوں نے تانا زنی کی تھی کہ مریم تو نیک ہے, تو بیت المقدس کا چڑھاوا ہے, زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پانے والی ہے, تیرا باپ عمران عظمت والا تھا, تیری ماں شان والی ہے, تو نے یہ کیا کیا ہے کہ بغیر شادی کے تو نے بچے کو پیدا کیا ہے.
حضرت مریم خاموش ہیں. فاشارت علیہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا واہ مریم، ایک تو نے جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، نعوذ باللہ ناجائز بچہ پیدا کیا ہے، پھر ہم سے مذاق کرتی ہے کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. تو حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی. وہ ماں کی گود میں ایک دن کا بچہ بآواز بلند کہتا ہے میری ماں پر اعتراض کرنے والوں، میری ماں کو طعنہ زنی کرنے والوں، میری ماں پہ ملامت کرنے والوں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں اور نبوت لے کر آیا ہوں. قربان جائیں اس کی بے نیازیوں کے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے. جب ماں پر طعنہ زنی ہوئی تو ماں کی صفائی میں بولا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. گود میں آتے ہوئے کلام کیا، نبوت کا اعلان کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا، صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، ماں کی شان کو بیان کیا. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی ذات پر. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا شہزادہ دنیا میں آیا تو رحمت عالم سر بسجود ہو گئے. فرماتی ہیں میں نے لب ہلتے دیکھے تو زبان پہ تھا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. کلام تو مریم کے بیٹے نے بھی کیا تھا لیکن ماں کی صفائی میں بولے. کلام آمنہ کے بیٹے نے بھی کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ میری تیری بخشش کے لیے کیا ہے. نبوت کا اعلان تو مریم کے بیٹے نے بھی کیا ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی امت کی بخشش کا اعلان کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی دعائیں. جی ربیع الاول کی میں بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور آپ حضرت بھی مریم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی پاکیزگی کے واسطے میرے لیے دعا کرنا. میں بہت بیمار رہتی ہوں اور مجھے نہ کوئی میرے لیے بہت دعا کرنا، اور میرے نام کا، میرا نام شمیم ہے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے مجھے طاقت آ جائے اور میں جو ہر کام خوش اسلوبی سے عبادت کر سکوں، ہر کام کر سکوں. میں بہت بیمار رہتی ہوں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، سارے جسم میں درد. ڈاکٹروں سے علاج تو جاری رکھیں آپ. تو پھر اپنے نام کا اسم اعظم ابھی میں پروگرام میلاد شریف کے کر رہا ہوں، اس کے بعد جب پروگرام شروع ہوگا نا اس میں پھر نام کے ساتھ میں اسم اعظم دیتا ہوں. اگر وہ آپ وظیفہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، سکون نصیب فرمائے. ناظرین چونکہ میلاد پاک ہر روز صبح 11 سے 12 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، تو وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا، تو میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی رحمت کا واسطہ، اس پاک بی بی کا واسطہ جس کے بطن میں تیرے محبوب کا نور آیا، سیدہ آمنہ کے آبرو کے صدقے، وہ عبداللہ کے در یتیم کے صدقے، میرے مولا جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں میرے کریم انہیں صاحب اولاد کر دے. حضور کے میلاد کے صدقے انہیں صاحب اولاد کر دے. حضور کے والدین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما دے. میرے کریم وہ بچیاں، وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور تیرے محبوب کا میلاد کا مہینہ ہے اور تو نے محبوب کے میلاد پر بچے تقسیم کیے. تجھے محبوب کی رحمت کا واسطہ، عبداللہ کے در یتیم کا واسطہ، آمنہ کے لخت جگر کا واسطہ، حضرت عبد المطلب کے پوتے کا واسطہ، حضرت ابو طالب کے بھتیجے کا واسطہ، مولا علی کے ویر کا واسطہ، سیدہ پاک کے بابا کا واسطہ، حسنین کے نانا کا واسطہ. میرے مولا جو بھی بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد کر دے. اور خصوصی طور پہ پیر منور صاحب کے لیے میری دعا ہے میرے مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بھی میری بہنیں دعا کے ساتھ شامل ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ، سب کے لیے دعا ہے کہ حضور کے صدقے میرے مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، وطن عزیز پاکستان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، کشمیر کو آزاد فرما دے، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما. یا اللہ پاک ڈی ایم کو آباد و شاد فرما. ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کے برادران کے لیے دعا ہے کہ صحت کے ساتھ دراز عمر عطا فرما. یا اللہ پاک میری
میں سیدہ اماں حمیدہ کے لیے، بین سغرا کے لیے، کشویل کے لیے، فردوس کے لیے، حمیدہ کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، باقی جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے لیے میرے مولا تو سمیع و بصیر ہے، سب کے نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔